میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نائنا، تم میری روح کا وہ سکون ہو جسے میں نے بھٹکتے بھٹکتے پایا ہے۔ ان سچے اور پیار بھرے الفاظ نے رات کے اس گہرے سناٹے میں دیسی رومانس کا ایک انتہائی جادوئی رنگ بکھیر دیا، جس کی خوشبو کبھی کم نہ ہونے والی تھی۔ مگر اس خوبصورتی اور رومانوی موڑ تک پہنچنے سے پہلے ان دونوں کو دکھ، درد اور بے رحمی کی ایک ایسی تاریک اور طویل وادی سے گزرنا پڑا تھا جہاں ہر قدم، ہر آزمائش ان کا امتحان لے رہی تھی۔ شہر کراچی کی رونقیں ہمیشہ کی طرح اپنے چوبن پر تھیں، مگر اسی سمندر جیسے شہر کے ایک مضافاتی چھوٹے اور غریب علاقے کی تنگ گلی میں واقع ایک پرانے خستہ حال مکان میں آج قیامت کا منظر تھا۔ یہ گھر ابراہیم صاحب کا تھا، جہاں آج صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب کو اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے آج دوسرا ہی دن تھا اور پورا گھر جیسے اندھیرے تالاب میں ڈوب چکا تھا۔ نائنا اپنی چھوٹی بہن تانیہ کے سرہانے زمین پر بیٹھی سوجی ہوئی لال آنکھوں سے مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھی۔ تانیہ اپنے شفیق باپ کی اچانک موت کا گہرا صدمہ لے کر کل رات سے ہوش میں ہی نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار تیز بخار میں بڑبڑاتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ نائنا کا اپنا دل پھٹا جا رہا تھا، مگر وہ اپنی چھوٹی بہن کے سامنے مضبوط بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بازار سے تانیہ کے لیے کوئی اچھے ڈاکٹر کی دوائی خرید سکے۔ اسی لمحے پڑوس میں رہنے والی بوڑھی شائستہ آنٹی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے نائنا کے جھکے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی ہمدردی سے بولی، نائنا بیٹا بس کرو، کتنا روگی؟ اگر تم ہی ہمت ہار جاؤ گی تو اس معصوم تانیہ کو کون سنبھالے گا؟ تم جانتی ہو کہ تمہارا دور دور تک کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو تم دونوں یتیم اور بے سہارا بہنوں کو اپنے پاس رکھے۔ تم اب بڑی ہو، تمہیں ہی تانیہ کا باپ اور ماں بننا ہے۔ حوصلہ کرو بیٹا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ ابراہیم صاحب نے جوانی میں اپنے سخت گیر جابر اور انتہائی امیر باپ کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ ان کے امیر خاندان نے ان سے تمام رشتے ناطے ہمیشہ کے لیے توڑ دیے۔ ابراہیم صاحب نے غربت کی زندگی قبول کی، مگر کبھی اپنے باپ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ پھر ایک موذی طویل مرض میں مبتلا ہو کر ان کی بیوی یعنی نائنا کی ماں چل بسی، اور اب ابراہیم صاحب بھی دل کا دورہ پڑنے سے دنیا چھوڑ گیا۔ دونوں بہنیں اس دنیا کے بے رحم سمندر میں بالکل اکیلی رہ گئیں۔ نائنا نے شائستہ آنٹی کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، آنٹی میں کہاں جاؤں؟ بابا ہمیں کسی کے آسرے پر چھوڑ گئے، میرے پاس تو گھر کا کرایہ دینے تک کے پیسے نہیں، اور تانیہ کی حالت دیکھیں، وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی زندگی کا یہ طوفان کیسے جھیلوں گی۔ شائستہ آنٹی نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ وہ ہمت نہ ہارے، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور گھر کا راشن بالکل ختم ہو گیا۔ نائنا کو اب شدت سے احساس تھا کہ اگر اس نے فوری طور پر کوئی کام نہ ڈھونڈا تو وہ دونوں بہنیں بھوک سے مر جائیں گی۔ تعلیم کے نام پر اس کے پاس محض انٹر کا سرٹیفکیٹ تھا، کیونکہ غربت کی وجہ سے وہ آگے پڑھ نہیں سکی۔ نائنا نے تانیہ کو پڑوس کی شائستہ آنٹی کے حوالے کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دل میں ہزاروں دعائیں مانگتی ہوئی تیز کڑکتی دھوپ میں باہر نکل آئی۔ وہ شہر کے مختلف دفاتر، اسکولوں اور دکانوں کے چکر کاٹنے لگی۔ وہ سارا دن کراچی کی تپتی ہوئی سڑکوں پر بھٹکتی رہی، مگر ہر جگہ اس کی کم تعلیم اور تجربے کی کمی دیکھ کر اسے صاف انکار کر دیا گیا۔ کچھ جگہوں پر تو مردوں کی نظریں اتنی غلیظ تھیں کہ نائنا کا روح تک کانپ اٹھتا۔ وہ اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اوڑھ لیتی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ شام ہو چکی تھی اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ وہ بالکل تھکی ہاری، مایوس اور روتی ہوئی واپس اپنے چھوٹے سے اندھیرے گھر میں داخل ہوئی۔ وہاں صوفے پر اس کے کالج کی سب سے امیر اور قریبی دوست ردا بیٹھی تھی، جو اس کے بابا کے انتقال کا سن کر تعزیت کے لیے آئی اور کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نائنا ردا کو دیکھتی ہی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ردا میری دنیا اجڑ گئی، میرے بابا چلے گئے، میرے پاس نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کمانے والا ہے اور نہ ہی کوئی ذریعہ ہے، میں بالکل ہار گئی ہوں، مجھے لگتا ہے میں اور تانیہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ردا نے اس کے آنسو پوچھے، اسے پانی پلایا اور انتہائی محبت سے کہا، تم بالکل فکر مت کرو نائنا، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے شجر ملک، وہ ملک انڈسٹری کے اکیلے مالک ہیں اور اس شہر کے بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ان کا روب اور نام پورے ملک میں ہے۔ میں آج رات ہی شجر بھائی سے بات کروں گی، وہ تمہیں اپنے آفس میں کوئی نہ کوئی اچھی نوکری ضرور دے دیں گے، تم بس حوصلہ رکھو۔ نائنا نے ردا کا شکریہ ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اسی رات شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور
پوش نائٹ کلب کے VIP کاؤنٹر پر وہ اکیلا بیٹھا تھا، جس کی شخصیت کا رعب اور جاہ و جلال وہاں موجود ہر شخص پر حاوی تھا۔ وہ شجر ملک تھا۔ شجر ملک نہ صرف امیر تھا بلکہ بے حد خوبصورت، مغرور اور ضدی انسان تھا۔ اس کے نزدیک اس ماڈرن سوسائٹی کی ہر لڑکی جھوٹی، مطلب پرست اور عیاش اور لالچی تھی، جو صرف اسی کے پیسے کے لیے اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا اور عورت ذات سے اسے شدید نفرت تھی۔ رات کے 2:30 بجے جب شجر اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی میں اپنی شاندار محل جیسے بنگلے میں واپس آیا تو ردا اسی کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی اور صرف وہی تھی جو شجر کے سامنے بولنے کی ہمت رکھتی تھی۔ ردا نے شجر کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میری ایک بہت اچھی اور معصوم دوست ہے نائنا۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ سخت مالی بحران کا شکار ہے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے اور اس کا دنیا میں کوئی نہیں۔ پلیز اسے اپنے آفس میں کوئی کام دے دیں، وہ بہت مجبور ہے۔ شجر نے اپنی کوٹ کی ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ردا، میرے آفس میں کسی ایسی عام اور مڈل کلاس لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں جس کے پاس کوئی نہ بڑی ڈگری ہو نہ تجربہ ہو۔ ملک انڈسٹری میں لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن چونکہ تم اتنا ضد کر رہی ہو اور وہ تمہاری دوست ہے تو اسے کل صبح 9 بجے میرے آفس بھیج دینا۔ میں خود اس کا انٹرویو لوں گا۔ قابل ہوئی؟ دیکھوں گا کہ وہ کتنی قابل ہے یا صرف ڈرامہ کر رہی ہے۔ شجر کا لہجہ انتہائی سخت تھا کہ ردا مزید کچھ نہ کہہ سکی اور کمرے سے چلی گئی۔ شجر نے سگریٹ سلگائی اور سوچنے لگا کہ ایک اور لڑکی سے پیسے کے لیے اس کی کمپنی میں آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اگلی صبح نائنا لوکل بس کا طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے شجر ملک کی عظیم الشان عمارت ملک ٹاورز پہنچی۔ عمارت کی 20 منزلیں اور وہاں کا ماڈرن ماحول دیکھ کر نائنا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ جب وہ شجر ملک کے شاندار، وسیع اور شیشے کے بنے کیبن میں داخل ہوئی تو ایک طویل لمحے کے لیے خاموشی کی نظریں نائنا کے چہرے پر جم گئی۔ سفید سیاہ سوٹ، سر پر مضبوطی سے جمع ہوا دوپٹہ، صاف شفاف رنگت اور بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں جن میں پاکیزگی اور خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ شجر نے اپنی زندگی میں ایسی سادہ اور معصومیت کبھی نہیں دیکھی، مگر اس کے اندر غرور نے اسے اس بات کا اعتراف نہیں ہونے دیا۔ شجر نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے سرد انداز میں کہا، میرے اس بین الاقوامی معیار کے آفس میں تمہارے جیسے نا تجربہ کار اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن ردا کے اصرار پر میں تمہیں اپنی پرسنل اسسٹنٹ کی جاب آفر کر رہا ہوں۔ میری کمپنی کی کچھ سخت اصول ہیں، یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، چاہے رات دیر تک رکنا پڑے۔ بولو، منظور ہے؟ نائنا نے اپنی بیمار بہن تانیہ کا چہرہ یاد کیا اور مضبوطی سے کہا، مجھے منظور ہے سر، میں محنت کروں گی۔ شجر نے اپنی مہنگی گھڑی دیکھی اور طنز کرتے ہوئے کہا، گڈ، تو تمہارا پہلا امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ نیچے کچن میں جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ جو بالکل میرے مزاج کے مطابق ہو۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ اگر کافی خراب ہوئی یا وقت ختم ہو گیا تو نوکری بھول جانا۔ نائنا گھبرا کر کچن کی طرف بھاگی۔ اسے آفس کے کام کا تو پتہ نہیں تھا، مگر اسے اچانک یاد آیا کہ ردا نے کالج میں ایک بار بتایا تھا کہ اس کا بھائی بغیر چینی کی انتہائی کڑوی اور تیز بلیک کافی پیتا ہے۔ نائنا نے فوراً بلیک کافی تیار کی اور 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے میز پر رکھ دی۔ شجر نے شک کی نظروں سے نائنا کو دیکھا اور کافی کا گھونٹ لیا۔ ذائقہ بالکل اس کی پسند کے مطابق تھا، کڑوا اور تیز۔ اس کے چہرے پر حیرت آئی، مگر اس نے اسے چھپا لیا اور سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم اس پہلے امتحان میں پاس ہو گئی۔ باہر تمہاری سیٹ ہے، کام شروع کرو اور یاد رکھنا میری نظر تم پر ہے۔ آنے والے کئی ہفتے نائنا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے، کیونکہ شجر ملک ایک انتہائی سخت گیر، جابر اور شکی مزاج انسان تھا۔ وہ نائنا کو جان بوجھ کر شدید ذہنی اور جسمانی مشقت میں مبتلا رکھتا۔ وہ اسے ایسی فائلیں تیار کرنے کو دیتا جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور ذرا سی غلطی پر تو پورے آفس کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ نائنا صبح جلدی آتی اور رات گئے تک کام کرتی، مگر اس نے کبھی اف تک نہیں کی، کیونکہ اسے اپنی بہن کا علاج کرنا تھا اور گھر چلانا تھا۔ ایک دوپہر جب شجر کا سب سے پرانا اور قریبی دوست انس اس کی کیبن میں بیٹھا تھا تو اس نے نائنا کو فائلوں کا بھاری ڈھیر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ نائنا کے جانے کے بعد انس نے شجر سے پوچھا، یار شجر، تم اس بیچاری معصوم لڑکی کو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہو؟ وہ ردا کی دوست ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ بہت شریف اور ضرورت مند ہے، تم اتنے بے رحم کیوں بن رہے ہو؟ شجر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے اچھالا اور صفاقی سے بولا، انس، مجھے ان لڑکیوں کی یہ شرافت اور سادگی بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ یہ لڑکی جو اتنی معصومیت کا لبادہ اوڑھے میرے آفس میں گھومتی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کب تک اس ناٹک کو برقرار رکھتی ہیں۔ یہ سب پیسے کا کھیل ہے انس۔ وہ ردا کے ذریعے میری کمپنی میں آئی ہے تاکہ مجھ پر ڈورے ڈال سکے۔ میں اس کا اصل چہرہ، اس کا لالچ سامنے لا کر رہوں گا
तब तक मैं उसे ऐसे ही तड़पाऊंगा। अनस ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, शजर, तुम शक की एक बीमारी में मुब्तला हो चुके हो। एक दिन तुम्हें अपनी इसी सोच पर बहुत पछतावा होगा। याद रखना मेरी बात। मगर शजर अपने इस शक के नशे में चूर रहा और इसने नायना पर काम का बोझ मजीद बढ़ा दिया। एक शाम जब नायना को पूरे महीने की पहली सैलरी मिली तो वो 20 साल पहले पहली बार दिल से खुश हुई। उसने सोचा था कि वो तानिया के लिए अच्छे कपड़े, फ्रूट खरीदेगी और इसका अस्पताल में बाकायदा मुआयना कराएगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची, मगर जैसे ही वो कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुई, उसके हाथों में सैलरी का लिफाफा और सामान छूटकर फर्श पर बिखर गया। सामने ज़मीन पर तानिया औंधे मुंह गिरी हुई थी। इसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और इसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रही थी। नायना के मुंह से एक भयानक चीख निकली, तानिया, मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? नायना ने पड़ोसियों और शाइस्ता आंटी को पुकारा। वो पड़ोसियों की मदद से तानिया को गोद में उठाकर पागलों की तरह शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तरफ भागी। सरकारी अस्पताल का माहौल इंतहाई ख़राब था। वहाँ मरीजों का हुजूम था और डॉक्टर्स गायब थे। नायना तानिया को स्ट्रेचर पर लिटाकर हर डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ती रही, रोती रही, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। तकरीबन 12 घंटे के तवील और अज़ियतनाक इंतज़ार के बाद जब तानिया की हालत मज़ीद बिगड़ गई तो एक सीनियर न्यूरो सर्जन ने तानिया की रिपोर्ट्स देखी और नायना को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर ने अपनी ऐनक उतारी, एक गहरा सांस लिया और इंतहाई संजीदगी से कहा, देखो बेटी, तुम्हारी बहन तानिया को ब्रेन ट्यूमर है और ये बीमारी अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। अगर अगले 4 दिनों के अंदर अंदर इसका फौरी ऑपरेशन न किया गया तो इसका दिमाग काम करना छोड़ देगा और इसका बचना नामुमकिन है। ये सर्जरी हमारे सरकारी अस्पताल में इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। तुम्हें इससे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना होगा और इसका कुल खर्चा कम से कम 7 से 8 लाख रुपए आएगा। 7 लाख रुपए? ये रकम सुनते ही नायना के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। एक गरीब यतीम लड़की जिसकी कुल मिलाकर माहाना सैलरी चंद हज़ार रुपये थी, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त सिर्फ 4 दिन में कैसे कर सकती थी? वह अस्पताल के गंदे कॉरिडोर में एक अंधेरे कोने में बैठकर अपने घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होती हुई महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि वो किसके पास है, किससे मांगे। दुनिया में कोई भी तो उसे इतनी बड़ी रकम मुफ्त में नहीं देने वाला था। उसे शदीद मायूसी और बेबसी के आलम में रात के 3 बजे नायना के जहन में अपने अमीर और ताकतवर बॉस शजर मलिक का ख्याल आया। वो जानती थी कि शजर बेरहम है, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नायना ने कांपते हुए हाथों से शजर मलिक के पर्सनल नंबर पर कॉल की जो उसे रिदा ने दिया था। दूसरी तरफ शजर जाग रहा था। उसने अनजान नंबर देखकर कॉल उठाई। नायना ने रोते हुए इल्तिजा की, शजर सर, खुदारा मेरी मदद करें, मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरी बहन अस्पताल में है, वो मर जाएगी सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ सर। शजर ने नायना की रोती और तड़पती हुई आवाज़ सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, मगर उसके शक्की दिमाग ने उसे दोबारा काबू कर लिया। उसने सर्द लहजे में कहा, नायना, ये ऑफिस का वक्त नहीं है। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो कल सुबह ठीक 9 बजे मेरे प्राइवेट बंगले मलिक हाउस पहुँच जाओ, वहाँ बात होगी। अगली सुबह नायना अस्पताल से सीधा शजर के प्राइवेट और इंतहाई आलीशान बंगले पहुंची। जब वो इसके प्राइवेट केबिन में दाखिल हुई तो शजर अपनी बड़े चमड़े की कुर्सी पर बैठे कर महंगी सिगरेट सुलगा रहा था। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था। नायना ने आगे बढ़कर शजर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। सर, मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। डॉक्टर्स कहते हैं इसके ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के लिए 7 से 8 लाख रुपए चाहिए। खुदारा मुझे वो रकम उधार दे दें। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपकी कंपनी में मुफ्त काम करूंगी। मैं आपकी ग़ुलाम बनकर रहूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बस मेरी बहन की जान बचा लें। शजर ने सिगरेट का धुआं नायना के चेहरे की तरफ उछाला। उसकी आंखों में एक भयानक और तंजिया चमक उभरी। उसने सोचा कि आखिरकार इस लड़की का असल चेहरा सामने आ ही गया। यह भी पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शजर ने बेरहमी और सफाकी से बोला, 7 लाख रुपए मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते नायना। मैं अभी इसी वक्त अस्पताल का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुमने कहा ना कि तुम कुछ भी करोगी, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तुम्हें आज की रात मेरे साथ इस फार्म हाउस में गुजारनी होगी। बोलो, अपनी बहन की ज़िंदगी के बदले अपनी अस्मत का सौदा मंजूर है? शजर के ये अल्फाज नायना के दिल पर किसी जहरीले खंजर की तरह लगे। उसका पूरा जिस्म गैर इरादी तौर पर कांपने लगा और उसकी आंखों से गैरत के आंसू बहने लगे। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना गिर सकता है। वो खड़ी हुई अपने आंसू पोंछे और शजर की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई मजबूत और कड़कदार लहजे में कहा, ठीक है शजर मलिक साहब, मुझे आपकी ये घिनौनी शर्त मंजूर है। मैं अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं बगैर निकाह के कोई निकाह गुनाह नहीं करूँगी। मेरी भी एक शर्त है, अगर आपको मुझसे हासिल करना है तो आपको आज रात मुझसे कानूनी और शरई निकाह करना होगा। आप रात गुजारें,
اپنی ہوس پوری کریں اور صبح مجھے طلاق دے دیجیے گا، مگر میں زنا نہیں کروں گی، میں یتیم ضرور ہوں مگر بد کردار نہیں۔ شجر نائنا کا یہ زبردست رد عمل دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس سے امید نہیں تھی کہ وہ نکاح کی شرط رکھے گی۔ شجر اپنے غصے کو چھپایا گیا اور کہا، اچھا تو تمہیں نکاح کا ڈرامہ چاہیے تاکہ تم قانونی طور پر میری جائیداد پر حق جما سکو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ شرط بھی مان لیتا ہوں۔ آج رات ٹھیک 9 بجے میرا ڈرائیور تمہیں لینے اسپتال آئے گا۔ رات کو مولوی کے سامنے نکاح ہوگا اور کل صبح تمہاری بہن کے لیے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو جائیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ نائنا وہاں سے سر جھکا کر نکل گئی اور اس کا دل اندر سے مر چکا تھا۔ ٹھیک 9 بجے رات کو نائنا ایک زندہ لاش کی طرح اسپتال کے باہر کھڑی شجر کی کالی لینڈ کروز میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بابا کی غیرت اور اپنی پاک دامنی کا جنازہ خود اٹھا لیا تھا۔ گاڑی شہر کے ہنگاموں اور روشنیوں سے دور ہائی وے پر واقع شجر ملک کے ایک انتہائی عالی شان بڑے اور سنسان فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور گارڈ سائنات تھے۔ جب نائنا لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں شجر ملک کے ساتھ اس کا دوست انس اور بوڑھے مولوی صاحب 2 گواہوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شجر کے چہرے پر ایک عجیب سی فتح کی مسکراہٹ تھی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ مولوی صاحب نے جب نائنا سے پوچھا کہ کیا اسے شجر ملک ولد سکندر ملک نکاح میں قبول ہے تو نائنا کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے۔ اس نے اپنی بند آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ انتہائی بوجھل اور دھیمی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ دیا اور نکاح کے کاغذات پر کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ نکاح ختم ہوتے ہی شجر نے ایک بڑی رقم مولوی صاحب کو دی اور وہ چلے گئے۔ شجر نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ جو نائنا کو اوپر ماسٹر بیڈ روم میں لے گئی۔ نائنا کے جانے کے بعد انس شجر کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ انس نے شجر کا گریبان پکڑا اور کہا، شجر تم اتنے گر جاؤ گے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک مجبور اور یتیم لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تم نے صرف ایک رات کے لیے اس سے نکاح کیا۔ تم اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے جا رہے ہو۔ یاد رکھنا شجر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وقت جب بدلہ لیتا ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میں تمہاری اس گھناؤنی حرکت میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انس غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک کر فارم ہاؤس سے نکل گیا اور اپنی گاڑی تیز رفتاری سے بھگا کر لے گیا۔ شجر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ انس کے الفاظ نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی، مگر اس نے اپنے غرور کو حاوی کیا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب شجر نے بیڈ روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا تو کمرے میں مدھم پیلی روشنی تھی اور نائنا بیڈ کے ایک کونے میں اپنے گھٹنوں میں سر سینے سے لگائے سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بری طرح کانپ رہی تھی۔ شجر نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ لاک ہونے کی آواز نائنا کے دل پر گولی کی طرح لگی۔ شجر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور بڑے طنزیہ انداز میں بولا، کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ ابھی تو ہماری شادی کی پہلی رات شروع ہوئی ہے اور تم ابھی سے ایک مجرم کی طرح کانپ رہی ہو۔ تم ہی نے تو یہ شرط رکھی تھی نا، اب ڈرامہ بند کرو۔ شجر نے چیتے کی سے پھرتی سے اپنے مضبوط ہاتھ نائنا کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ نائنا نے شجر کے سینے پر اپنے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا۔ شجر، خدا را مجھ پر رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مت چھوئیں۔ مگر سامنے شجر ملک تھا جس کی لغت میں رحم یا محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے نائنا کے چہرے کو زبردستی اپنی طرف کیا اور کہا، رحم سودا تم نے کیا ہے نائنا، اب پیچھے ہٹنے کا وقت ختم ہو چکا۔ رات اپنے اس پورے سیاہ جوبن پر تھی اور فارم ہاؤس کے اس بند کمرے میں نائنا کی عفت اور اس کی روح کا سودا ہو رہا تھا۔ وہ رات نائنا کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، جہاں اس کی چیخیں اور اصرار اس کمرے کے دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو نائنا واش روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر گھٹنوں میں رو رہی تھی۔ اس کا جسم اور روح دونوں بری طرح زخمی تھے۔ جب وہ خود کو سنبھال کر باہر آئی تو شجر بیڈ پر ہاتھ میں کافی کا مگ لیے آرام سے بیٹھا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نائنا اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ شدید نفرت تھی۔ شجر ملک صاحب، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک رات کے بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ خدا را اپنے وعدے کے مطابق مجھے طلاق دیں اور مجھے اس قید خانے سے جانے دیں۔ میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ شجر نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں بدل گئے اور وہ انتہائی غصے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے نائنا کا نازک بازو انتہائی سختی سے پکڑا، اسے گھسیٹ کر دوبارہ بیڈ پر پٹخ دیا اور اس کے اوپر جھک کر غصے سے بولا، طلاق؟ نائنا ابراہیم، کیا تمہیں لگتا ہے کہ شجر ملک کو حاصل کرنا اور چھوڑنا اتنا آسان ہے؟
یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، تم اس فارم ہاؤس سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ طلاق کا نام بھی مت لینا، اب دوبارہ تم میری قیدی ہو اور میری بیوی بھی۔ رہی بات تمہاری بہن تانیہ کی، تو اس کا آپریشن کل رات ہی شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں ہو چکا اور وہ بالکل محفوظ ہے، اس لیے اب صرف میری فکر کرو اور یہیں رہو۔ شجر یہ کہہ کر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور یہ دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ نائنا بیڈ پر گر کر دوبارہ رونے کی لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ وہ ایک بہت بڑے جال میں پھنس چکی ہے۔ ایک پورا مہینہ گزر چکا تھا اور نائنا شجر ملک کے اس عالیشان فارم ہاؤس میں ایک سگی قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ شجر روز رات کو وہاں آتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، مگر ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ نائنا اپنی بہن تانیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ شجر سے روز گڑ گڑا کر کہتی کہ اسے تانیہ سے ملنے دیا جائے، مگر شجر ملک اس کا ہر اصرار رد کر دیتا۔ نائنا نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اس سونے کے پنجرے سے بھاگ کر رہے گی اور اپنی بہن کو ڈھونڈے گی۔ ایک دوپہر جب شجر آفس میں تھا اور فارم ہاؤس کے تمام ملازم اور گارڈ کھانا کھانے کے بعد گہری نیند سو رہے تھے، نائنا نے سنہری موقع کا فائدہ اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے نکلی، لاؤنج کو پار کیا اور کچن کے پچھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ لان کی پچھلی دیوار کافی اونچی تھی، مگر وہاں کچھ لکڑی کے پرانے ڈبے پڑے تھے۔ نائنا ان ڈبوں پر چڑھی، اپنی پوری طاقت جمع کی اور دیوار کے اوپر پہنچ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دوسری جانب نیچے کچی اور سنسان سڑک پر کود گئی۔ دیوار سے کودنے کی وجہ سے اس کے دائیں ٹخنے میں شدید موچ آئی اور ایک تیز چیخ اس کے حلق سے نکلی، مگر اس نے درد کی پرواہ کیے بغیر لنگڑاتی ہوئی گرتی سنبھلتی تیز رفتاری سے اس سنسان ہائی وے پر بھاگنے لگی۔ ابھی وہ فارم ہاؤس سے کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک ایک ویران اور سنسان موڑ پر 4 اوباش نشے میں دھت مرد جھاڑیوں سے نکل کر آئے۔ اس کے ہاتھوں میں سگریٹ اور لوہے کی راڈ تھے۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر نائنا کا راستہ گھیر لیا۔ ایک موٹے اور بدصورت غنڈے نے غلیظ لہجے میں سیٹی بجائی اور کہا، ارے واہ، دیکھو یارو، لگتا ہے آج جنگل میں منگل ہوگا۔ اتنی خوبصورت چڑیا اکیلی بھاگ رہی ہے، لگتا ہے اللہ نے ہماری قسمت کھول دی۔ اس نے خوفناک لمحے نائنا کا خون جم گیا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ شجر ملک چاہے کتنا بھی ظالم اور بے رحم کیوں نہ ہو، اس نے آج تک اپنی زندگی میں شجر کی نظروں میں اپنے لیے ایسی گندی اور غلیظ ہوس نہیں دیکھی تھی۔ شجر کی نظروں میں ایک روب تھا، مگر ان مردوں کی نظروں میں بھیڑیوں جیسی نظریں تھیں۔ گنڈوں نے نائنا کو زبردستی چاروں طرف سے گھیر لیا، اس کا دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ نائنا پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور پیچھے ہٹ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے کتے انسانوں، دور رہو مجھ سے، بچاؤ، کوئی ہے؟ مگر اس سنسان سڑک پر دور دور تک کوئی نہیں تھا جو اس کی آواز سنتا۔ گنڈوں نے اسے زبردستی سڑک کے کنارے جھاڑیوں کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نائنا نے ایک گنڈے کے ہاتھ پر دانتوں سے زور سے کاٹا۔ اس نے گالی دی اور نائنا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے نائنا سڑک پر گر گئی۔ اس کے کپڑے پھٹ رہے تھے اور وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت اور بربادی کے دہانے پر کھڑی خدا کو پکار رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں بھیڑیے نائنا کو جھاڑیوں کے اندر لے جا کر اس کی عصمت کو پامال کرتے، اچانک فضا میں ایک تیز رفتار لینڈ کروزر کے ٹائروں کی چیخنے کی آواز گونجی۔ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آئی اور سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ گنڈے کچھ سمجھتے، گاڑی کا دروازہ کھلا اور شجر ملک باہر نکلا۔ دراصل فارم ہاؤس کے ہیڈ گارڈز نے شجر کو نائنا کے بھاگنے کی اطلاع دی اور شجر آفس سے پاگلوں کی طرح گاڑی بھگاتا ہوا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ نائنا کو اس حالت میں دیکھ کر شجر کا چہرہ غصے کی شدت سے بالکل سیاہ اور خونخوار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے آگ اگل رہی تھیں۔ شجر نے نیچے سے ایک بہت بڑا اور وزنی پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے نائنا کو پکڑنے والے گنڈے کے سر پر دے مارا۔ ایک زوردار آواز آئی اور اس گنڈے کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑا۔ باقی 3 گنڈے شجر کی طرف بڑھے، مگر شجر ملک اس وقت ایک زخمی اور پاگل شیر بن چکا تھا جس کی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ وہ ان تینوں پر قہر بن کر ٹوٹا۔ اس نے ایک گنڈے کی لات پر ایسا زوردار لات ماری کہ اس کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دوسرے کا گلا پکڑ کر اسے سڑک پر پٹخا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکوں کی برسات کر دی، یہاں تک کہ اس کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ شجر غصے سے دھاڑ رہا تھا، کمینوں، کتے کی اولادوں، تمہاری یہ مجال کیسے ہوئی کہ تم میری عزت، میری بیوی پر اپنی یہ غلیظ نظر ڈالو؟ میں تم سب کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گی۔ شجر کے منہ سے نکلے ان الفاظ، میری عزت، میری بیوی، نے زمین پر پڑی روتی ہوئی نائنا کو بالکل ساکت کر دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شجر کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک شوہر کی تڑپ اور غیرت دیکھی۔ گنڈے اپنی جان بچا کر لنگڑاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شجر کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ نائنا کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں نائنا کے لیے شدید فکر تھی۔
उसने झुक कर नायना का फटा हुआ दुपट्टा और चादर उठाई, उसे इंतहाई नरमी और मजबूती से नायना के नंगे कंधों पर लपेटा। नायना ने दर्द से कराहते हुए अपने टखने को पकड़ा तो शजर ने एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर उसने नायना को एक झटके से अपनी गोद में उठाया, अपने चौड़े सीने से लगाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर गाड़ी को वापस फार्म हाउस की तरफ दौड़ा दिया। फार्म हाउस पहुंचते ही शजर नायना को अपनी गोद में उठाकर सीधा ऊपर मास्टर बेडरूम में लाया। उसने नायना को नरमी से बेड पर लेटाया और फौरन फर्स्ट एड बॉक्स लेने लगा। नायना बेड पर बैठे रोती हुई चिल्लाई, आपने इन गुंडों से मुझे क्यों बचाया शजर मलिक साहब? आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? आप भी तो मेरी रूह को रोज़ नोचते हैं ना। आपने भी तो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझ पर एक रात का सौदा किया था। आप में और इन हवस पुजारियों में क्या फ़र्क है? आपने भी तो मुझे कैदी बना रखा है। नायना के इन तीखे और सच्चे अल्फाज ने शजर के दिल पर किसी जहरीले खंजर की तरह का गहरा वार किया। उसका सारा तकब्बुर और गुरूर जैसे सेकंडों में खाक हो गया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स मेज़ पर रखा, वो नायना के सामने फर्श पर बैठ गया और नायना के पाँव को अपने हाथों में लेकर उसकी मोच पर पट्टी बांधने लगा। उसका लहजा अब सख्त नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी नरमी थी, संजीदगी और धीमापन था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती नायना। दुनिया बहुत बेरहम और गंदी है। तुमने अभी तक अपनी आंखों से देखा कि बाहर कैसे भेड़िए घूम रहे हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। नाना ने तड़प कर अपने आंसू पूछे और कहा, आप झूठे हैं शजर मलिक। आपने मेरा भरोसा तोड़ा। आपने निकाह वाले दिन मुझसे वादा किया था कि एक रात के बाद आप मुझे तलाक देकर आज़ाद कर देंगे। फिर आपने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? आपको अपने वादे का कोई पास नहीं। शजर ने एक गहरा सांस लिया। उसने पट्टी बांधना ख़त्म किया और नायना की आंखों में झांकते हुए बोला, नायना, मैंने कोई वादा खिलाफ़ी नहीं की और ना ही मैं कोई हवस का पुजारी हूँ। मैं तो सिर्फ तुम दोनों बहनों की हिफाजत कर रहा हूँ, तुम्हें इस बेरहम दुनिया से बचा रहा हूँ। क्या तुम्हारे बाबा इब्राहिम साहब ने तुम्हें मरने से पहले कभी अपने ख़ानदानी पस मंज़र, अपने ख़ानदान के नामों के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? नायना ये सुनकर बिल्कुल चौंक गई। इसका रोना रुक गया। बाबा, आप मेरे बाबा का नाम क्यों ले रहे हैं? आप मेरे बाबा के बारे में क्या जानते हैं? वो तो एक गरीब इंसान थे। आप जैसे अमीर बिजनेसमैन का उनसे क्या ताल्लुक? शजर ने उसके चेहरे से बालों की लिट को हटाया, उसका एक आंसू अपने अंगूठे से साफ किया और इंतहाई धीमे लहजे में कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा नायना, तुम्हारे बाबा का सच भी और मेरा सच भी। लेकिन इससे पहले तुम फ्रेश हो जाओ और नए कपड़े पहन लो। मैं अभी तुम्हें तानिया से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। वो तुम्हें इंतज़ार कर रही है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तानिया का नाम सुनते ही नायना के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई और वो फौरन तैयार होने चली गई। शजर नायना को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कराची के एक इंतहाई महंगे पोश और बैनुल-अक़वामी मयार के प्राइवेट अस्पताल मलिक मेडिकल सिटी पहुंचा, जो खुद मलिक इंडस्ट्री का हिस्सा था। जब गाड़ी रुकी तो शजर नायना को लेकर VIP फ्लोर के एक कमरे की तरफ बढ़ा। टी गार्ड ने कमरे का दरवाज़ा खोला और नायना अंदर दाखिल हुई। सामने एक शानदार साफ सुथरे बेड पर तानिया बिल्कुल ठीक ठाक हंसती मुस्कुराती हुई बैठी थी और हाथ में टैब लिए कोई गेम खेल रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सेहतमंद था। तानिया ने जैसे ही नायना को देखा वो चिल्लाई, आपी! नायना पागलों की तरह भागी और तानिया को अपने गले से लगा लिया। दोनों बहनें देर तक रोती रहीं, मगर ये आंसू खुशी के थे। नायना ने तानिया का चेहरा चूमा और पूछा, तानिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई दर्द तो नहीं? तानिया ने चमकीली और मासूम आवाज़ में कहा, आपी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। और आपको पता है शजर भैया अपनी बात के कितने पक्के हैं। वो रोज़ मुझसे मिलने आते हैं, मेरे लिए खिलौने लाते हैं और उन्होंने वादा किया था कि वो आपको मुझसे मिलवाने ज़रूर लेकर आएंगे। देखो वो ले आए। नायना ने खुशी से आंसुओं के साथ मुड़कर कमरे के कोने में खड़े शजर को देखा, जो अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डाले इंतहाई मोहब्बत, सुकून और नरमी भरी नज़रों से इन दोनों बहनों को देख रहा था। नायना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही जिल्लाद सिर्फ शजर मलिक है जो उसके सामने खड़ा है। तानिया ने नायना का हाथ पकड़ा और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। आपी, आपको पता है शजर भैया कौन है? ये हमारी सगी बड़ी फुप्पो के इकलौते बेटे हैं। हमारे बाबा मौत से कुछ महीने पहले मुझे अपने साथ लेकर शजर भैया से खुफिया तौर पर मिलने उनके ऑफिस गए, क्योंकि बाबा जानते थे कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है और वो अपने बाद हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बाबा ने शजर भैया से कहा था कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। मैं तो उन्हें पहली ही नज़र में पहचान गई थी जब ये अस्पताल आए थे। तानिया की ये बात सुनकर नायना का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। हकीकत ये थी कि निकाह वाले दिन जब शजर ने नायना के असली शनाख्ती कागजात और फॉर्म पर दस्तखत देखे तो उस पर यह सच इंकशाफ हुआ कि इसके सामने अपनी बहन की ज़िंदगी के बदले अपनी इज्जत का सौदा करने वाली मासूम लड़की कोई आम लड़की या लालची औरत नहीं,
बल्कि उसके सगे और चहीते मामू इब्राहिम साहब की बेटी नायना है। शजर को जब ये सच मालूम हुआ तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई थी और उसे अपने माजी के तकब्बुर, शक और गुस्से पर शदीद पछतावा और शर्मिंदगी हुई। वो मामू इब्राहिम से बहुत मोहब्बत करता था, मगर ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से वो उनसे मिल नहीं पाता था। शजर ने इस वक्त फैसला कर लिया था कि वो नायना को कभी तलाक नहीं देगा और उसे हमेशा अपनी बीवी बनाकर रखेगा। उसने तानिया का कामयाब ऑपरेशन करवाया और नायना को फार्म हाउस में इसलिए महफूज रखा क्योंकि इनके पुराने मोहल्ले के कुछ बदमाश गुंडे इन दोनों यतीम बहनों पर गंदी नज़र रखे हुए थे और इन्हें अगवा करना चाहते थे। शजर नायना को सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर नायना उससे पहले ही भाग खड़ी हुई। ये सब सुनकर नायना की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। नायना जब तानिया से पूरी सच्चाई सुन चुकी तो उसका दिल शर्मिंदगी और निदामत और पछतावे के गहरे समंदर में डूब गया। नायना जब तानिया से पूरी सच्चाई सुन चुकी तो उसका दिल शर्मिंदगी, निदामत और पछतावे के गहरे समंदर में डूब गया। वो सोच रही थी कि उसने शजर जैसे मुखलिस और अजीम इंसान को क्या कुछ नहीं कहा। उसे जिल्लाद और हवस का पुजारी समझा। तानिया को नर्स ने दवाई दी और वो सो गई। नायना खामोशी से कमरे से बाहर आई। अस्पताल का कॉरिडोर इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून और खाली था। शजर वहाँ शीशे की बड़ी खिड़की के पास खड़ा बाहर रात के शहर का मंजर देख रहा था। उसकी पुश्त नायना की तरफ थी। नायना आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई उसके करीब आई। उसका गला रिंधा हुआ था। शजर, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने आप पर शक किया, आपको इतना बुरा भला कहा। मैं नहीं जानती थी कि आप हमारे सगी फुप्पो के बेटे हैं और आपने हमारे लिए, तानिया के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इतना कुछ किया। खुदारा मुझे माफ़ कर दे शजर। शजर आहिस्ता से मुड़ा। उसके चेहरे पर अब कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नायना के लिए सच्ची मोहब्बत और तड़प थी। उसने आगे बढ़कर नायना के दोनों कांपते हुए हाथों अपने मजबूत हाथों के हिसार में लिए और इंतहाई दर्द भरे लहजे में बोला, नायना, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मेरा वो तकब्बुर और शक गुनहगार है जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ पहुँचाई। मैंने तुम्हारी मासूमियत पर शक किया, तुम्हें फार्म हाउस में कैद कर रखा। मैं जानता हूँ कि तुम इस ज़बरदस्ती के निकाह से खुश नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मज़ीद दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस निकाह से आज़ाद कर दूंगा। मैं तलाक के कागजात तैयार। इससे पहले कि शजर तलाक का लफ्ज़ पूरा करता, नायना ने तड़प कर अपना दूसरा छोटा हाथ शजर के लबों पर रख दिया। उसकी आंखों से मोहब्बत का सैलाब बह रहा था। नहीं शजर, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मुझे अब आपसे कोई आज़ादी नहीं चाहिए। मैं आपको पहचान चुकी हूँ शजर। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ और मरते दम तक आप ही की रहना चाहती हूँ। आप मेरा मान है, मेरा एतबार है, मेरी कुल कायनात हैं। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करें। नायना के मुंह से एतराफ़ मोहब्बत सुनकर शजर के चेहरे पर एक जादुई और वालिहाना चमक उभरी। उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक गहरा और दिलकश कहकहा लगाया, नायना के हाथ को अपने लबों से लगाया, फिर उन दोनों हाथों को अपने दिल की धड़कन पर रखा जहाँ दिल तेज़ी से धड़क रहा था, और प्यार से कहा, पागल लड़की, तुम क्या जानो कि मैं तो तुम्हें इसी दिन अपना दिल दे बैठा था जब तुम डरी सहमी आंसू से भरी आंखें लिए मेरे ऑफिस के केबिन में खड़ी कॉफ़ी का इम्तहान दे रही थी। नायना इब्राहिम, मैं तुमसे इस कायनात की सबसे सच्ची, पाकीज़ा और बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। शजर मलिक ने नायना की आंखों में देखते हुए इंतहाई रोमांस और इज्जत के साथ कॉरिडोर के फर्श पर अपने एक घुटने के बल बैठ गया। उसने अपने कोट की जेब से एक इंतहाई कीमती और चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली और नायना के सामने करते हुए प्रपोज कर दिया। नायना, शजर मलिक, क्या तुम दुनिया के सामने, पूरे ख़ानदान के सामने दोबारा मुझसे धूमधाम से शादी करोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी का नूर बनना पसंद करोगी? नायना ने अपनी नम आंखों के साथ खुशी के मारे शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और अपना नाजुक हाथ शजर की तरफ बढ़ा दिया। शजर ने मुस्कुराते हुए वो अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और खड़े होकर बेसाख्ता नायना को अपने मजबूत करम और महफूज सार में ले लिया। नायना ने भी अपना सर शजर के चौड़े सीने पर टिका दिया जहां अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। अब इनके दरमियान कोई शक, कोई बदगुमानी, कोई फासला नहीं बचा था। मोहब्बत, सच्चे एतबार, लाजवाब रिश्तों की एक नई रोशन और खूबसूरत ज़िंदगी अस्पताल की इस खिड़की के बाहर इनकी मुंतज़िर थी।